حضرت یعقوب سے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اب ہمیں غلہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک بنیامین کو ہم ساتھ لے کر نہ جائیں۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ بھئی مجھے تو تمہارا کوئی اعتبار ہے نہیں، اپنے ایک بھائی کے ساتھ تم نے جو لاپرواہی کا رویہ اختیار کیا ہے وہ میرے سامنے ہے، میں اب کیسے تمہیں اس کی اجازت دے دوں کہ اس بھائی کو بھی تمہارے حوالے کر دوں اور تم وہاں اتنی دور سفر پر لے جاؤ اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا اگر تم عہد و پیمان میرے ساتھ کرو کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے تو میں اس کی اجازت دوں گا۔ تو ان بھائیوں نے سب نے مل کر قسمیں کھائیں خوب، اور قسمیں کھا کر کے یہ اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم اس کے بغیر واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو حضرت یعقوب نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ بھئی اصل میں جو محافظ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تمہیں بھی ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور دیکھو جب شہر میں داخل ہو تو سب ایک ساتھ مت داخل ہونا، ورنہ نظر میں آؤ گے تم لوگوں کے کہ بہت سے لوگ ہیں یہ، اور اس کی وجہ سے کچھ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے دوسرے مختلف راستوں سے تم لوگ داخل ہونا اندر، شہر میں جانے کے بعد پھر یکجا ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں تبصرہ یہ ہے کہ یعقوب نے اپنے دل کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کی منشا پوری ہو کر کے رہتی ہے، اور وہ منشا اس شکل میں پوری ہوئی کہ بنیامین کو ایک بہانے سے حضرت یوسف نے رکھ لیا، آنے نہیں دیا۔ خیر یہ بعد میں تفصیلات اس کی آئیں گی۔ تو جب یہ وہاں پہنچ گئے اور ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی تو حضرت یوسف نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کی میز پر یا دسترخوان پر اس انداز سے سیٹنگ کی کہ حضرت اس پر 10 ہی لوگ قاعدے سے ٹھیک سے آ سکیں۔ برابر میں انہوں نے اپنا دسترخوان بچھایا، تھوڑا اسے وسیع رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب 10 ہی کی گنجائش اس میں ہوگی تو امید یہی کی جاتی کہ سارے کے سارے 10 کے 10 بھائی جو ہیں دسترخوان کو گھیر لیں گے، اور یہ جو دوسرا 11واں بھائی ہے سب سے چھوٹا وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب حضرت یوسف نے اشارہ کیا انہیں دسترخوان پر بیٹھنے کا تو یہ 10 کے 10 بھائی تیزی سے دسترخوان کو انہوں نے سنبھال لیا، اور اتنی جگہ نہیں رہی کہ وہ 11ویں بنیامین کو بیٹھنے کی جگہ ملے، تو حضرت یوسف نے انہیں اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یہ سمجھداری کی باتیں حضرت یوسف کے بارے میں پہلے ہی سے سورہ یوسف کے شروع ہی میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سمجھداری کی باتیں سکھائے گا، تعبیر الاحادیث معاملہ فہمی سکھائے گا۔ تو انہوں نے یہاں بھی اسی معاملہ فہمی کے تحت یہ طریقہ اختیار کیا کہ بنیامین کو شاید مجھے موقع نہ ملے علیحدہ کرنے کا اور علیحدہ سے بات کرنے کا، تو یہ موقع کھانے کا ٹائم کا انہوں نے طے کیا، اور اس بہانے سے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور باتوں باتوں میں کھانا کھاتے وقت ان کی خاطر تواضع بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ خاموشی سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور ان لوگوں کو قطعی مت بتانا، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ کیا، ان کا اپنا عمل ہے، اور اب اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کرے گا۔ بہرحال انہوں نے پھر وہی خاطر تواضع جیسے حضرت یوسف نے پہلے سفر میں کی تھی، دوسرے سفر میں بھی اسی طرح سے خاطر تواضع کی۔ اب انہوں نے چاہا، ان کا پروگرام بنایا حضرت یوسف نے کہ کسی طرح سے میں اپنے بھائی کو روک لوں یہاں، تو اس کی انہوں نے ایک ترکیب نکالی
وہ یہ کہ جب سامان کو دیا کھانے پینے کا غلہ وغیرہ، تو بنیامین کے سامان میں اپنا ایک پیالہ جس سے وہ ناپ کر کے غلہ دیتے تھے، وہ ان کے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، خاموشی سے رکھ دیا یا رکھوا دیا۔ اب جب یہ سامان لے کے چلے اور شہر سے باہر نکل آئے تو پیچھے سے ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، جتنے بھی لوگ جا رہے تھے سب کو روکا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کوئی نہیں جا سکتا، ہمارے منتظم کا، ہمارے حاکم کا پیالہ ناپنے کا جو ہے وہ غائب ہے، ہم تم سب کی تلاشی لیں گے، اور جب یوسف یہاں آ جائیں گے حضرت یوسف، اس وقت تلاشی کا عمل شروع ہوگا۔ اب وہ کہنے لگے بھئی قسم ہے خدا کی، ہم لوگ یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم چوری کرنے نہیں آئے ہیں، چور نہیں ہیں، اور ہم فسادی بھی نہیں ہیں، فساد بھی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ان سپاہیوں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی حضرت یوسف کو آنے دو، انہی سے بات کرنا، فیصلہ جو کچھ ہوگا وہی کریں گے۔ خیر حضرت یوسف آئے، انہوں نے سب کا سامان تلاش کرنا شروع کیا، جتنے بھی لوگ تھے اس وقت جا رہے تھے، اس میں یہ 10 بھائی بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، اوروں کا بھی سامان انہوں نے چیک کیا۔ اس کے بعد 10 بھائیوں کے نمبر لگایا انہوں نے، 10 بھائیوں میں سب سے پہلے اور بھائیوں کو تلاش کیا، سب کے آخر میں حضرت بنیامین کا سامان تلاش کیا تو اس میں وہ پیالہ، وہ ناپ اس میں نکل آیا، حضرت یوسف نے اس میں رکھا ہی تھا۔ اور دیکھو اس نے یہ سامان میرا رکھا ہے اور چرایا ہے، اب بتاؤ کیا سزا اس کی ہونی چاہیے۔ تو ان بھائیوں نے خود حضرت یوسف کے سامنے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ارے ٹھیک ہے، ہاں اس نے کیا ہوگا تو کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کے بڑے بھائی نے بھی اسی طرح چوریاں کی تھیں اور وہ چوری کرتا تھا۔ یہ جھوٹا الزام حضرت یوسف پر انہوں نے لگانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے دل میں سوچا کہ تم ابھی تک اسی شیطان کے نرغے میں ہو جس کے نرغے میں آ کر کے تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، بس اللہ ہی محفوظ رکھے تمہارے شر سے۔ یہ خاموشی سے انہوں نے اپنے دل میں کہا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ تو اس نے چوری تو کی ہے، اور تم بھی اس کو مان رہے ہو کہ ہاں اس نے چوری کی ہے، تم اس کے بھائی تک کو کہہ رہے ہو کہ وہ بھی چور تھا، تو کیا سزا ہوگی اس کی؟ تو اس کے بھائیوں نے، بنیامین کے بھائیوں نے سب نے مل کے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کے قانون کے لحاظ سے تو اس کی سزا یہی ہے کہ جو چور ہو اسی کو رکھ لیا جائے اور وہ اس کی خدمت کرے گی جس کے یہاں اس نے چوری کی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے، میں اس کو نہیں جانے دوں گا، روکے لیتا ہوں، اس نے میرے یہاں چوری کی ہے، میں اس سے خدمت لوں گا، جب تک چاہوں گا خدمت لوں گا، جب چاہوں گا اسے آزاد کروں گا۔ اب یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گیا، کیونکہ یہ تو قسمیں کھا کھا کر کے آئے تھے۔ بار بار انہوں نے ان سے کہا بھی حضرت یوسف سے کہ بھئی ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اور پہلے ہی بیٹے کے کھو جانے کی وجہ سے اور بھیڑ کے کھا جانے کی وجہ سے ان کے غم میں وہ رو رو کر کے اندھے ہو چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، آپ اسے مت چھوڑیے، چاہے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا یہ تو کوئی قانون نہیں ہوتا کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، میں سزا تو اسی کو دوں گا، اسی کو رکھوں گا۔ وہ تو خود یہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی کچھ اور دن میرے ساتھ رہے، اور حضرت بنیامین کو تو معلوم تھا ہی کہ وہ حضرت یوسف ان کے بھائی ہیں، ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ حضرت بنیامین بھی سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ یہ حضرت یوسف نے ایک ترکیب نکالی ہے مجھے روکنے کی۔ وہ خود بھی شاید یہ چاہ رہے ہوں گے اپنے دل میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس اور کچھ دن رہ لوں، تو انہوں نے کوئی خوشامد درآمد نہیں کی، انہی بھائیوں نے خوشامد درآمد کی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب کو جواب دینا تھا،
قسم کھا کے آئے تھے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بھائی خراب تھا جتنے تھے، لیکن ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی دین پر بالعموم چلتے تھے جو حضرت ابراہیم کا دین تھا۔ غلطی تھی، غلطیاں ہو رہی تھیں ان سے، طبیعتوں میں فساد تھا، لیکن کافر اور مشرک نہیں تھے۔ اس دین کو جو حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ان تک پہنچا تھا، حضرت یعقوب تک اور حضرت یعقوب سے ان تک، اس دین کو بحیثیت مجموعی تسلیم کرتے تھے، یعنی مسلمان ہی تھے، غلط قسم کے مسلمان تھے، سوچ ان کی بہت اچھی نہیں تھی۔ تو ان کو یہ احساس تھا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کھا کر کے آئے ہیں اپنے باپ سے، تو اللہ کی قسم کھانا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا ایک مسلمان کے لیے۔ تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے اس طریقے سے بنیامین کو چھوڑ کر کے جانا، لیکن بہر مجبوری تھی۔ تو ان میں سے ایک سب سے بڑا بھائی جو تھا، اس نے کہا کہ میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو چھٹی نہ مل جائے یہاں سے۔ میری ہمت نہیں ہے واپس جانے کی، اپنے ابا سے یہ کہنے کی کہ ہم پھر اسے چھوڑ آئے۔ تو وہ سب سے بڑا بھائی جو تھا وہ وہیں رک گیا۔ اس طریقے سے 9 بھائی واپس ہوئے۔ اب یہ معاملہ جو تھا کوئی ڈکا چھپا تو تھا نہیں، سب کے سامنے ہوا تھا۔ سامان چوری کا بنیامین کے مال میں نکلا تھا، قافلے کے اور بہت سے لوگ جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا تھا، پتہ تھا انہیں۔ اب یہ پہنچے جب واپس گھر اور یعقوب سے یہ تذکرہ کیا، تو حضرت یعقوب نے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا کہ تم ایک بیٹے کو، اپنے ایک بھائی کو تو تم سنبھال نہیں سکے، اس کو بھیڑیے سے کھلوا دیا، اور اب اس بھائی کو بھی تم وہاں چھوڑ آئے۔ کیسے تم جتھے کا جتھا ہو، کیسے اتنے بڑے، تم تو بڑے زور شور سے کہتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم 10 لوگ ہیں اور 10 کے بیچ میں ہمارا بھائی جو ہے وہ کسی زد میں آ جائے؟ اور مجھے تو تمہارا یقین نہیں آ رہا، جیسے تم نے یوسف کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، میرے خیال میں اس بھائی کے ساتھ بھی دھوکے بازی کی۔ تو کہنے کہ ابا جان آپ یقین کیجئے، اور جو دوسرے لوگ قافلے میں تھے ان قافلے والوں سے آپ پوچھ لیجیے، معلوم کر لیجیے، یہ قصہ تو سب کے سامنے کا ہوا ہے، تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، اور اس طریقے سے یوسف نے اسے وہاں رکھ لیا ہے۔ تو باہر حضرت یعقوب نے اس کی تحقیق کی، معلومات کی، اور ان کو یہ اطمینان تو ہو گیا کہ اس معاملے میں یہ بیٹے جو ہیں ان کی خطا نہیں ہے، ان کی یہ مجبوری ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا اللہ ہی بہتر طور پر فیصلے کرے گا اور میرے حق میں عمدہ نتائج نکالے گا، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی اس قابل ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے، اور وہی ایسی ہستی ہے جو اپنے بندوں کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اب یہ انہوں نے کہہ تو دیا، یہ عقیدے کی بات تھی، ان کا پختہ عقیدہ تھا، لیکن بہرحال بچے کی اور بھائی کی اور بیٹے کی محبت تو اپنی جگہ ہوتی نا۔ اور حضرت یعقوب کے سلسلے میں تو ان کو یہ بھی احساس تھا کہ یہ پیغمبر ہونے کی امید تھی ان کو، تو وہ اس کے باوجود کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے، لیکن ان کی یاد میں بے انتہا رویا کرتے تھے۔ یہ بات بتائی جا چکی پہلے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی، ان کو دکھائی دینا ختم ہو گیا تھا۔ تو بے چین رہتے تھے، بے چین پھرتے تھے، اور بار بار ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف کرتے ہوئے پھرتے تھے۔ گھر میں بھی ان کا یہی حال تھا اور باہر بھی۔ جتنے بچے تھے بیٹے، وہ سب اس پر افسوس کیا کرتے تھے اپنے باپ کی حالت دیکھ کر، اور جتنی بہویں تھیں ان کی، بیٹوں کی بیویاں، ان کو بھی افسوس ہوتا تھا
پوتے پوتیاں جتنے چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھی ان کی احوال کو دیکھ کر کے بڑا سہمی سہمے سے رہتے تھے، سہمی سہمی سی رہتی ہیں پوتیاں، وہ سہمے سہمے، پوتے بھی سہمے سہم میں رہتے تھے۔ اور جو حضرت یعقوب کی بیویاں تھیں دونوں، وہ بھی بہت غمزدہ تھیں اپنے شوہر کی اس غمناکی کو دیکھ کر کے۔ غرض یہ کہ پورے گھر میں ایک غم کا ماحول بنا ہوا تھا حضرت یعقوب کے غم زدگی کی وجہ سے۔ حضرت یوسف کا کہ چھوٹنے کا، ان کے کھو جانے کا، یا ان کے بھیڑیے کو کھا جانے کا جو غم تھا وہ تو اپنی جگہ، اور اب یہ بنیامین کی جدائی بھی ہو گئی۔ حالانکہ بنیامین کے سلسلے میں یہ امید تھی، یقین تھا کہ بھئی جس وقت بھی وہاں کا بادشاہ ہے چاہے گا اسے انہیں آزاد کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ اور حضرت یوسف کے بارے میں تو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں نہیں۔ یہ صرف ایک حضرت یعقوب ایک ایسی شخصیت تھے جو ایک پیغمبر کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کو کسی حد تک ان کے کسی قلب کے کسی گوشے میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ یوسف میرا زندہ ہے، اور کسی نہ کسی وقت میرا اللہ مجھے یوسف سے ملوائے گا۔ تو اسی عقیدے کے پیش نظر حضرت یعقوب نے پھر اپنے انہی بچوں سے، اب تو 9 ہی رہ گئے تھے، 9 کے 9 بچوں سے کہا کہ اب تم جاؤ اور پھر سے وہاں جاؤ اور یوسف اور بنیامین دونوں کو تلاش کرو۔ اب یہ ان کے عقیدے کی بات تھی، اس وقت تک ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب انہوں نے ان بچوں سے یہ بات کہی کہ یوسف کو بھی لے کے آؤ، تلاش کرو اور اس کو بھی لے کے آؤ۔ تو پھر اس پر لوگوں نے کہا ابا آپ تو یوسف کا خیال اپنے دل میں ایسا لیے بیٹھے ہیں کہ اسی کی وجہ سے آپ شاید گھل گھل کے مر جائیں گے، جبکہ وہ اس کا کہیں دور دور تک پتہ نشان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم جاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے، نا امید کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید قائم رکھتے ہیں۔ تو پوری امید کے ساتھ تم جاؤ اور معلوم کرو، تلاش کرو یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی وہاں سے لانے کی کوشش کرو۔ خیر یہ لوگ وہاں پھر گئے، غلے کی ضرورت تو تھی پھر یہ غلہ لینے پہنچے، اور اب جو غلہ لینے پہنچے تو ان کی حالت بہت ہی بدتر تھی۔ اس وقت ان کے پاس نہ تو بدلے میں دینے کے لیے کوئی چیز تھی، اور یہ حالت تھی کہ اگر ان کو غلہ نہ ملتا تو خاندان میں جن لوگوں کو چھوڑ آئے تھے پیچھے، سب عورتیں اور بچے، وہ شاید بھوکوں مر جاتے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف سے بڑی خوشامدانہ باتیں کیں، بڑی خوشامد سے، درامد سے، بالکل ہی نیچے جھک کر کے، بالکل ایسے جیسے بھیک مانگ رہے ہوں، اس انداز سے بات کی۔ حضرت یوسف کو ان کی حالت دیکھ کر ترس آیا، اور پھر جو امتحان ان کا لے رہے تھے، وہ چھپا رکھا تھا اپنے آپ کو، وہ زیادہ امتحان میں وہ نہیں ڈال سکے، اور ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ اب جب یہ سوال انہوں نے کیا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا، تو یہ سارے کے سارے چونکے کہ ہیں یہ یوسف کا احوال یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو فوراً کے دل میں خیال آیا کہ یہ یوسف جو ان کا نام ہے، یہ شاید یہ وہی یوسف ہیں جن کو ہم نے کبھی کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم ہی یوسف ہو؟ کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور جو کچھ تم نے کیا شیطان کے نرغے میں آ کر کے کیا، اور شیطان انسان کا بڑا ہی دشمن ہے۔ وہ جس کے اوپر حملہ کرتا ہے بہت بری طرح سے اس پر قبضہ کرتا ہے، اور انسان اس کے دھوکے میں آ ہی جاتا ہے۔
خیر انہوں نے معافی تلافی کی حضرت یوسف سے، اور حضرت یوسف نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جب ظاہر سی بات ہے معاف کر دیا جاتا ہے، اور پیغمبر کی ذات اگر کسی کو معاف کر دی تو وہ پوری طریقے سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اپنے دل سے جتنا بھی کدورت، جتنی بھی میل کچیل کسی کے بارے میں ہوتا ہے وہ زیادہ دن نہیں رکھتا۔ ان کو شرمندہ کا احساس ہوا، معافی انہوں نے مانگی، حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ اب تم یہ کرتا لے جاؤ۔ اپنا کرتا انہوں نے دیا اور کہا کہ جا کر کے والد صاحب کی آنکھوں پہ اسے ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اب دیکھو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں جس انداز سے کام کرتا ہوں، ہر کام کا مالک ہوں میں، مختار جو چاہوں کروں۔ اب تم جا کے ابو سے کہو، والد صاحب سے کہو کہ وہ سب کے سب پورا خاندان یہاں آ جائے۔ میں نے ایک زمین خاص کر رکھی ہے بنی اسرائیل کے رہنے سہنے کے لیے، وہاں ان کو رہنے کا ٹھکانہ کر دیا جائے گا، اور آرام سے ہم سب مل کر کے سارے کے سارے بھائی، میں حضرت یعقوب کے، ان کی سب بیویاں، ان سب بھائیوں کی مائیں اور ان سب بھائیوں کی بیویاں، یہ سب مل کر کے ایک جگہ پھر رہیں گے، پورا خاندان یہاں آ جائے گا اور اس جگہ پر آباد ہو جائیں گے ہم۔ بڑی سرسبز و شاداب جگہ ہے یہ۔ کنعان بھی سرسبز و شاداب تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سرسبز و شاداب یہ علاقہ تھا، اور حضرت یوسف چونکہ وہاں کے حاکم ہو چکے تھے تو یہ حاکم ہونا اور بھی بڑی بات تھی۔ چنانچہ یہ لوگ واپس ہوئے، اور جس وقت یہ واپس ہوئے تو وہاں اس وقت بھی کچھ عجیب قسم کے واقعات ہوئے۔ ان واقعات کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں کریں گے، وہ آخری قسط ہوگی اس سلسلے کی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، بہترین زندگی عطا کرے۔